اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تم سب سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ فرمایا گیا کہ ایک ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اس طرف سفر کرو، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو ٹوکری میں لیا اور اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے۔ جب صحرا تک پہنچے تو اس ٹوکری پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت مچھلی تڑپی ٹوکری سے باہر نکلی اور کود کر دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ حضرت یوشع بن نون کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب دونوں حضرات وہاں سے چلے اور پورا ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا تذکرہ کیا اور اپنے خادم سے ناشتہ طلب کیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون نے کہا کہ حضور بڑی غلطی ہوئی، میں تو مچھلی کا واقعہ بتانا ہی بھول گیا۔ اس سے پہلے جہاں ہم پتھر کے پاس قیام کر رہے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا کودی اور سرنگ بناتی ہوئی نکل بھاگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس وہی جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں حضرات اپنے نشان قدم پر پیچھے لوٹے۔ جب اس پتھر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کیسے؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ مجھے ان نیک باتوں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے، اور کچھ ایسا علم آپ کو دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب اللہ چاہے تو مجھے آپ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا تذکرہ نہ کروں۔ اب دونوں حضرات دریائے نیل کے کنارے چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں۔ حضرت خضر کو پہچان لیا گیا اور دونوں حضرات کو بغیر کرایہ سوار کر لیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور ایک یا دو مرتبہ اپنے چونچ سے سمندر کا پانی پینے لگی۔ حضرت خضر بولے اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف چڑیا کی چونچ اور دوسری طرف وسیع و عریض سمندر۔
حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے ایک تختے کی طرف گئے اور اس تختے کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے بغیر کرایہ لیے ہم کو کشتی میں بٹھا لیا، اور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ حضرت خضر بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر آپ گرفت نہ کریں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ دونوں چلے، دیکھا ایک لڑکا کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر نے اس بچے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، افسوس، آپ نے بلا وجہ ایک بے قصور بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے؟ پھر وہ دونوں آگے بڑھے۔ جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن کسی نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ بنایا۔ آگے چلے تو اس بستی میں انہوں نے ایک ایسی دیوار پائی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو درست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، اب یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ کچھ دیر اور صبر سے کام لیتے تو ان دونوں حضرات کے کچھ اور قصے بھی ہمارے پاس پہنچتے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے آپ کو ان باتوں کا کچھ بیض بتاتا ہوں جس کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی جس کا ایک تختہ میں نے اکھاڑ دیا تھا وہ کچھ محتاجوں اور نادار لوگوں کی تھی، اور اس وقت دریا کے کنارے ایک ظالم و جابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو اپنے پاس سے گزرنے والی ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اور عیبدار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا، اور اس کی موجودگی کا علم کشتی والوں کو نہ تھا۔ میں نے کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی محفوظ ہو جائے اور وہ ان غریب لوگوں کے لیے بچ سکے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کی مقدر میں کفر تھا، لیکن اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اس کی محبت میں گمراہ نہ ہو جائیں اور اپنے دین سے پھر نہ جائیں، اس لیے میں نے اس بچے کو مار ڈالا تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر کرنے پر انہیں اس سے بہتر بدل عطا فرمائے۔ اب رہی وہ بوسیدہ دیوار جس کو میں نے ٹھیک کر دیا۔ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ ابھی وہ خزانہ محفوظ ہو جائے، اور جب یہ دونوں جوانی کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنی طبیعت سے نہیں کیا، ان کاموں میں یہ حکمتیں تھیں جس کو دیکھ کر آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔